إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ہر قسم کی حمد و ثناء اللہ رب العالمین کی ذات گرامی کے لیے انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام اس ہستی مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ محترم حضرات، انسان کی یہ فطرت ہے کہ جس چیز میں اس کو نفع اور فائدے کی امید ہوتی ہے وہ اس میں اپنی جان کو کھپا دیتا ہے، کوشش کرتا ہے، وہ دن رات محنت کر کے زیادہ سے زیادہ نفع اور فائدہ حاصل کرے۔ جب اس کو یقین ہو کہ یہ جو میں کام کرنے لگا ہوں اس میں مجھے اتنی پرافٹ ملے گی، اتنا نفع ملے گا، پھر وہ اپنا آرام بھی نہیں دیکھتا، اپنا کھانا پینا بھی نہیں دیکھتا، بلکہ اس کی سب سے پہلی کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ محنت کر کے نفع حاصل کر لوں، یہ تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ 20 روزے گزر گئے، 21واں روزہ جاری ہے، آخری اشرا شروع ہے۔
میرا اور آپ کا تخمینہ اور اندازہ کسی کام کے فائدے کے حصول میں غلط بھی ہو سکتا ہے، خطا بھی ہو سکتا ہے۔ عین ممکن ہے ہم اس نفع اور فائدے تک پہنچ بھی نہ پائیں، تو اس سے پہلے ہی وہ فلاپ ہو جائے، ڈراپ ہو جائے، ختم ہو جائے۔ لیکن ایک وہ فائدہ ہے، ایک وہ نفع ہے جس کا میں نے نہیں سوچا، جس کی گارنٹی میں نے نہیں دی، آپ نے نہیں دی، کسی زیرک اور دنا اور سمجھدار انسان نے نہیں دی، بلکہ اس کی گارنٹی وہ دے رہا ہے جس کی بات میں کوئی شک ہوتا ہی نہیں۔ کون ہے وہ؟ جس نے خود اپنا تعارف کراتے ہوئے فرمایا ومن اصدق من اللہ حدیثا، ومن اصدق من اللہ قیلا۔ کون ہے اللہ رب العالمین سے بڑھ کر سچی بات کرنے والا، سچ بولنے والا؟ کون ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ اس مالک الملک نے یہ فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ لوگو، ہم نے قرآن مجید کو قدر والی رات میں نازل فرمایا ہے۔ آپ کو کیا معلوم کہ قدر والی رات کیا ہے؟ یہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے جیسی نہیں، بہتر ہے۔ 83 سال 4 ماہ سے بہتر ہے۔ کیوں بہتر ہے؟ اس کے اندر قرآن نازل ہوا۔ کیوں بہتر ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ اس لیے بہتر ہے کہ جبریل امین علیہ السلام اور اللہ رب العالمین کے اتنے فرشتے اس رات کو نازل ہوتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے اللہ کا آرڈر لے کر۔ اور یہ رات مغرب سے لے کر طلوع فجر تک سلام، اور پھر یہ اس لیے بھی بہتر ہے کہ اس میں سلامتی ہی سلامتی، خیر ہی خیر ہے۔ یہ ہے کب؟ صحیح بخاری میں روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکف عشر الاول من رمضان، رمضان کا پہلا عشرہ اعتکاف کیا۔ کس لیے؟ محنت کی کہ لیلۃ القدر کو تلاش کر لوں۔ جب 10 راتیں پوری ہو گئیں، اگلا دن 10واں شروع ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے۔ فرمانے لگے، یا رسول اللہ ما تطلب امامک، جس چیز کو آپ تلاش کر رہے ہیں وہ آگے ہے۔ یعنی آپ لیلۃ القدر تلاش کر رہے ہیں، وہ آگے ان 10 دنوں میں نہیں تھی۔ آپ نے ارادہ کیا کہ آج اعتکاف ختم کر دیں، 10 دن ہو گئے، ان کا آگے۔ اب میں جس نے میرے ساتھ اعتکاف کیا تھا، اب آگے جو ہم تلاش کر رہے ہیں وہ ابھی نہیں ملی، آگے چلیے۔ درمیانہ عشرہ بھی اعتکاف کیا۔ جب 20 راتیں پوری ہو گئیں، 20واں روزہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ آج وہ مل گئی ہوگی، ہم نے تو فکس کی ہے نا، ہمیں محنت کی ضرورت ہی نہیں۔ ہمیں ایسے قصے، کہانیاں، ایسے ٹوٹکے بتائے مولویوں نے، ہم نے بس تکیہ کر لیا کہ یہی ہم نے لینی ہے، اس کے علاوہ ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ نہ ہم نے قرآن سمجھا، نہ ہم نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سمجھی۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ پہلے 10 دن اعتکاف کیا، محنت کی، کوشش کی، تاکہ مجھے وہ خیر مل جائے،
تاکہ وہ مجھے بلائی مل جائے، تاکہ وہ مجھے 1000 مہینے سے بہتر رات نصیب ہو جائے۔ زندگی تو اتنی پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے۔ 20ویں روز جبریل امین علیہ السلام پھر تشریف لائے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما تطلب امامک، جو آپ تلاش کر رہے ہیں وہ ابھی نہیں ملی، وہ بعد میں ہے، وہ آخری عشرے میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، مجھے اللہ رب العالمین نے وہ رات دکھائی، مجھے بتائی، میں دیکھا مسجد میں تلاحا رجلان، 2 آدمی جھگڑنے لگ گئے، میں ان کی صلح کرانے لگ گیا، فنسیتها، مجھے وہ رات بلا دی گئی ہے، لہذا اب تم نے کیا کرنا ہے، فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رمضان، اب تم نے زندگی بھر رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اس کو تلاش کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہمیں یہ فرمائیں، اور ہم نے ماسٹر مولوی، دین کے مولوی نہیں، جو حساب ریاضی دان ماسٹر مولوی ہیں، ان کے تخمینے کے اوپر لگ کر کیا کیا، کہنے لگے جی لیلۃ القدر 9 حروف ہیں، تو 3 مرتبہ یہ لیلۃ القدر کا لفظ آیا ہے، لہذا 9 کو 3 کے ساتھ ملٹیپلائی کرو، ضرب دو، تجھے 27 بندے ہیں، 27ویں رات ہے۔ صدقے جائیں تمہارے اندازے پہ۔ ہم نے قرآن کو بھی حساب کے ساتھ جوڑا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں آخری عشرے میں تلاش کرو، انہوں نے کہا نہیں جی وہ 9 کو 3 کے ساتھ 27ویں رات ہے، لہذا یہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے اس آخری عشرے کے حوالے سے؟ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اتنی محنت کرتے ہیں کہ جتنی محنت آپ باقی دنوں میں نہیں کرتے تھے۔ باقی دنوں کی محنت کا پتہ آپ کو کتنی تھی؟ کبھی غور کیا؟ آخری عشرے کی محنت تو صرف یہ لفظ کہہ کے بیان کر دی۔ صحابی بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن رات کو قیام شروع کیا، آپ نے قرأ سورۃ البقرہ، ثم المائدہ، ثم النساء، ثم آل عمران۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت میں پہلے سورہ بقرہ کی تلاوت کی، پھر سورۃ النساء کی تلاوت کی، پھر پچھلی سورۃ آل عمران کی تلاوت کی، ایک رکعت میں 5.25 پارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائے۔ ہم ایک صفحہ نہیں پڑھ سکتے، ہمارے ٹخنوں میں درد شروع ہو جاتا ہے، ہمارے گھٹنوں میں درد شروع ہو جاتا ہے، ہمارے سے نہیں کھڑا ہوا جاتا۔ ہم مولوی کو جو تراویح پڑھا رہا ہوتا ہے اس کو گھوٹ گھوٹ کے دیکھتے ہیں، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں اور اس کو پھر دلیلیں دیتے ہیں۔ تجھے پتہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیچھے کوئی بوڑھا بھی ہوتا ہے، کوئی بیمار بھی ہوتا ہے، کسی کو حاجت بھی ہوتی ہے، ادھر تجھے بڑی یاد آ گئی، ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نہیں تجھے یاد، ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں تجھے یاد، کہ ام المومنین کہتی ہے کہ اتنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے، کتنی کرتے۔ دوسری حدیث میں فرماتی ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا دخل العشر، جب آخری عشرہ رمضان کا داخل ہو جاتا، احیا لیلہ، اپنی رات کو زندہ کرتے، بیدار ہو کر اللہ کی عبادت کرتے۔ ہم بیدار ہو کر موبائل دیکھتے، ڈرامے دیکھتے، فلمیں دیکھتے، ہم رات کو بیدار ہو کر گیمیں چلاتے اور گیمیں دیکھتے، ہمارا تو یہ کام ہے، اور دکھا رہے ہیں ہم کہ رات کو بڑا جاگ کر ہم نے تو آخری عشرہ جاگ کر گزارا ہے۔ جس طرح گزارا ہے، کوئی قرآن کا صفحہ پڑھا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احیا لیلہ وایقظ اہلہ، اللہ اکبر، اکیلے نہیں کہ بس اپنی فکر۔ اللہ رب العالمین نے بھی اس بات کا حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا
وقودها الناس والحجارہ، لوگوں اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ یہ دن محنت کے ہیں کیونکہ ان میں فائدہ ہی فائدہ ہے، ان میں نفع ہی نفع ہے۔ ایک رات آخری عشر میں جس نے پاری، اب وہ کون سی ہے پتہ ہی نہیں، یہ تو اندازے ہیں نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس رات بارش ہوگی، ہو سکتا ہے رات جو گزر گئی اللہ کرے جنہوں نے عبادت کی اللہ قبول فرمائے، اللہ اس رات کی جو خیر و بلائی ہے اس کو اللہ ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دے، ہمیں جہنم کی آگ سے آزاد کر دے، ہمیں جنت کا ٹکٹ نصیب فرما دے۔ ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ کسی نے کہا کہ ابو سعید خدری نے رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس رات بارش ہوگی، لیلۃ المطر، ینزل مطر، مطر آئے گی اس رات۔ ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ رات سورج کی شعاعیں اگلے دن صبح وہ تیز نہیں ہوگی، سورج طلوع ہوگا، شمس طلوع ہوگا، لا شعاع لها، اس کی کوئی شعاع نہیں ہوگی، دھیما ہوگا، تیز نہیں ہوگا۔ یہ بھی اس رات کی علامت ہے۔ اور بھی علامت، سلام، قرآن نے کہا یہ سلامتی والی ہے، انسان کو اس رات اللہ کی عبادت کرتے ہوئے سکون نصیب ہوتا ہے، سلامتی ہوتی ہے، فرشتے رحمت، پورے فرشتے نازل ہو جاتے ہیں۔ انسان کوشش تو کرے، توجہ تو کرے اس کو حاصل کرنے کی۔ ایقظ اہل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل و عیال کو بھی بیدار کرتے اور فرمایا کرتے من یوقظ صواحب هذا البیت من یوقظہن، کون ان کو بیدار کرے گا؟ یہ گھر والیوں کو، یہ سوئی ہوئی ہیں، ان کو پتہ نہیں یہ آخری عشرہ سونے کے لیے نہیں، آخری عشرہ اللہ کی عبادت کے لیے۔ وشد مئزرہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے ہیں۔ جب انسان نے کوئی کام کرنا ہوتا ہے نا تو اس وقت وہ اپنے آپ کو ٹائٹ کر لیتا ہے۔ شد مئزرہ کا ایک مفہوم یہ بھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر یہ آخری عشرے میں اپنے گھر والوں کے پاس نہیں جاتے تھے، وہ پھر بالکل الگ تھلگ اللہ کی عبادت میں۔ اس لیے جو گزر گیا وہ گزر گیا، آئندہ کوشش کریں کہ ہم نے اس آخری عشر میں خوب محنت کرنی ہے۔ کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت، کیونکہ یہ شہر قرآن ہے، میں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں بھی بیان کیا تھا۔ قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے، اور اس آخری عشرے کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر خصوصی طور پر قرآن مجید پڑھا کرتے تھے، دور کیا کرتے تھے۔ اور اسی آخری عشرے میں قرآن مجید نازل ہوا ہے، اس لیلۃ القدر میں۔ اس لیے میرے محترم بھائیو، سب سے پہلا کام قرآن کی تلاوت۔ اگر اللہ رب العالمین نے ہمیں فرصت دی ہے، وقت دیا ہے، ٹائم دیا ہے، ہمیں کوئی دنیاوی مشاغل نہیں، کوئی ڈیوٹی نہیں، کوئی کام نہیں، نظام چلتا ہے، تو پھر اعتکاف کیجئے۔ دوسرا کام اعتکاف کیجئے۔ اعتکاف اپنے آپ کو روک کے رکھنا، کسی چیز کو لازم پکڑنا۔ ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، ابراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں کو پوچھا تھا، اپنی قوم کو، اور ان مورتیوں کے اوپر تم کیوں مجاور بن کے مجاور درباروں پہ بیٹھے دیکھیں نا، کوئی فکر نہیں، مجاور بن جاؤ، رب کے گھر میں اللہ کے مجاور بن جاؤ، معتکف ہو جاؤ، اپنے آپ کو دنیاوی کاموں سے روک کر رب کی عبادت کے ساتھ اپنے آپ کو چمٹا لو۔ اس کا نام اعتکاف ہے۔ اللہ اکبر۔ اس اعتکاف کے اندر سب سے پہلے نیت، جو رات کو بیٹھے ہیں، جہاں بھی بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کا قبول فرمائے۔ اعتکاف آخری عشرے میں جب مغرب کی اذان ہو جاتی ہے، 21ویں رات، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے آتے تھے، رات مسجد میں گزارتے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد اپنے وہ جو خاص جگہ بنا لیتے مسجد میں، اس کے اندر داخل ہو جاتے تھے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف
في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى ثم اعتكف أزواجه من بعده. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مؤکدہ ہے، سمجھ لیجئے کہ آپ نے ہر سال اعتکاف کیا ہے. رمضان کے آخری عشرے میں ہر سال جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے مدینہ منورہ میں سن 2 ہجری میں، تو اس سال سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا. سن 10 ہجری تک 11 میں تو آپ فوت ہو گئے. پھر آپ کے بعد آپ کے ازواج مطہرات نے بھی اعتکاف کیا. آپ کہاں اعتکاف کرتے تھے؟ مسجد میں. عورتوں کو بھی اعتکاف کہاں کرنا ہے؟ مسجد میں. گھر میں اعتکاف نہیں ہے. ٹھیک ہے، ویسے ہی عبادت کریں، لیکن اعتکاف کا تعلق صرف عام مسجد میں نہیں، اس مسجد میں جس میں خطبہ جمعہ ہوتا ہو. یہاں تک بھی انسان کو اجازت نہیں ہوتی کہ وہ کسی مصلی میں اعتکاف کرے اور پھر جمعہ کے لیے کسی دوسری مسجد میں اٹھ کے جائے. اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ عشرہ کتنا قیمتی ہے اور اس کے اندر کتنی زیادہ محنت کرنی چاہیے. تھوڑا سا وقت بھی اپنا ضائع نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی آدمی اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہے تو اس کے اوپر لازمی پابندیاں ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں سنن نبی داؤد میں: السنۃ علی المعتکف الا یعود مریضا ولا یشهد جنازۃ ولا یمس امرأۃ ولا یباشرها ولا یخرج لحاجۃ الا لما لا بد منه. کہ معتکف آدمی کے لیے لازمی ہے کہ اب وہ کسی بیمار کی بیمار پرسی نہیں کر سکتا، کسی جنازے میں شریک نہیں ہو سکتا، اپنی بیوی کے پاس نہیں جا سکتا، اور بغیر کسی ایسی ضرورت کے کہ جس کے بغیر چارہ ہی نہ ہو وہ مسجد سے باہر نہیں نکل سکتا. جس بندے کو اس آخری عشرے میں اس قدر محنت کے ساتھ اللہ کی عبادت کے ساتھ جوڑا گیا ہو، آپ اندازہ کریں کہ یہ کتنا عظیم عشرہ ہے اور یہ کتنی عظیم راتیں ہیں. اللہ رب العالمین نہیں چاہتے کہ میرا بندہ مجھ سے کٹ ہو کر کسی اور کے ساتھ جڑ جائے. لیکن افسوس کہ آج ہم مسلمانوں نے اس آخری عشرے کے اندر بھی اپنی ہی دنیا بنائی ہوئی ہے. جو اعتکاف کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی موبائل کے اوپر کاروبار بزنس کر رہے ہوتے ہیں. نہیں میرے محترم بھائی، اپنے آپ کو تیار کرو. اگر نہیں اعتکاف کر سکتے پھر بھی اپنے آپ کو اس طرح تیار کریں کہ اپنے رب سے 1 منٹ بھی غافل نہ ہو. یاد رکھیں جنت کے اندر جنتیوں کو کسی چیز کی حسرت نہیں ہوگی، ایک چیز کی حسرت ہوگی، وہ جنت مل گئی، رب کا دیدار مل گیا، بہترین بنگلے کوٹھیاں مل گئے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. جو چاہو گے وہ ملے گا. اس کے باوجود وہ حسرت اور افسوس کریں گے. کس بات پر؟ عام دنوں میں ذرا غور فرمائیں، عام دنوں میں بھی جو ان کا وقت اس طرح گزرا ہوگا کہ اس میں انہوں نے اللہ رب العالمین کو یاد نہیں کیا ہوگا، وہ افسوس کریں گے کاش اس وقت ہم نے اللہ کو اور زیادہ یاد کیا ہوتا. ذرا اندازہ کریں کہ اس آخری عشرے میں ہم کیا کریں. اللہ اکبر. اس میں اعتکاف کے بعد قیام اللیل، رات کو اللہ کی عبادت کرنا. سستی نہ کریں یار، جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں، اور جتنا موقع جماعت کے ساتھ امام کے ساتھ پڑھ کر جاتے ہیں، بے شک اس نے تھوڑا ہی پڑھا ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من قام مع الامام ثم انصرف. جس انسان نے امام کے ساتھ قیام کیا پھر وہ امام کے ساتھ واپس پلٹا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے ساری رات کے قیام کا اجر و ثواب ہے. ساری رات. تھوڑا آرام بھی کر لیں عشاء کے بعد، کوئی مسئلہ نہیں. تراویح پڑھ کر تھوڑا آرام بھی کر لیں، جسم کو راحت مل جائے، پھر اٹھ جائیں، پھر اس کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کریں. اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کی جو خوبیاں اور صفات بیان کی ہیں نا، عام دنوں میں بھی اور رمضان میں تو خاص کر، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون. میرے بندے جو ہیں وہ رات کو تھوڑا سوتے ہیں. وبالاسحار هم یستغفرون. سحری کے وقت وہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں، بخشش طلب کرتے ہیں. استغفار، گناہوں کی معافی مانگنا، یہ اتنا عظیم عمل ہے کہ دنیا کی ساری پریشانیاں انسان کی ختم کر دیتا ہے. آج ہر کوئی پریشان ہے، کبھی استغفار کر کے دیکھو.
کبھی لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کر کے دیکھو، کبھی سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ کو پڑھ کر دیکھو۔ یہ ایسے وظائف ہیں کہ جن کے بارے میں کثرت کا ذکر ہے حدیث کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے زیادہ کرنے کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ پڑھنے کا ذکر کیا۔ اور پھر ایک کام یہ بھی کرنا ہے کہ آخری عشرے میں اللہ تعالیٰ سے کثرت سے دعا کرنی ہے۔ دعا کیوں؟ اس لیے کہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ جب میرے بندے مجھ سے میرے متعلق پوچھتے ہیں فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں تو قریب ہوں، أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، جب بھی کوئی مجھ سے دعا کرتا ہے، مجھے پکارتا ہے، میں صرف سنتا نہیں بلکہ قبول کرتا ہوں۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارے رب نے تمہیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں۔ ہم اللہ سے مانگتے نہیں، دعا مانگو۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ پوچھا تھا، اے اللہ کے رسول، اگر وہ مجھے رات مل جائے تو میں کیا کروں، کیا مانگوں رب سے؟ تو آپ نے قولی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو عفو ہے، انک عفو، یہ اللہ کی ایسی صفت ہے یمحو السیئات، جس کے ذریعے اللہ رب العالمین سیئات کو مٹا دیتا، عفو اللہ ختم کر دیتا ہے، انک عفو۔ یہاں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، اپنے رب سے کیا مانگ رہے ہو؟ یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو حب العفو، معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، یا اللہ مجھے بھی معاف کر دے، میرے گناہوں کی سیاہیوں کے اوپر قلم پھیر کر مجھے بھی جنت کا حقدار بنا دے، جہنم سے۔ یہ رب سے تم کیا کر رہے ہو؟ مطالبہ کر رہے ہو۔ یار اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے معافی مانگ رہے ہو، کیا تو نے بھی کبھی سوچا کہ اگر میرے بھائی کے ساتھ میری ناراضگی ہے میں بھی اس کو معاف کر دوں؟ کر کے تو دیکھ، رب سے معافی طلب کرتے ہو، معاف کر دے تو اپنے دل کو صاف کر لے، دوسروں کو والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اللہ رب العالمین تو ایسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو اپنے غصے کو پی کر لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ زیادتی کی کوئی بات نہیں، تم معاف کرو اس کو۔ پھر دنیا میں دیکھ وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، جو انسان دنیا میں معاف کرتا ہے اللہ اس کو اور زیادہ عزت عطا فرماتا ہے۔ اس لیے اپنے دل کو صاف کر، یار آخری عشرہ ہے زندگی میں، پھر پتہ نہیں نصیب ہونا ہے کہ نہیں ہونا۔ کتنے ہیں جو چلے گئے ہیں، کتنے ہیں جو آج ہمارے اندر موجود نہیں، اپنے رشتہ دار نہیں موجود، دوست و احباب نہیں موجود، چلے گئے۔ کیا تو نے یہاں رہنا ہے؟ چھوڑ ان دنیا کے دندوں کو، کر معاف اور رب سے معافی مانگ، دیکھ تیرا پروردگار تیرے ساتھ کتنا خیر کا معاملہ کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس رات کے اندر خیر ہی خیر ہے۔ وفیہ لیلۃ، بدقسمت نہ بننا، محروم نہ بننا، کہیں خواب غفلت میں ہی اپنا وقت ضائع نہ کر دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وفیہ لیلۃ خیر من الف شہر من حرمها فقد حرم الخیر کلہ ولا یحرم خیرها الا کل محروم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے، جو اس کی خیر سے محروم ہو گیا وہ ہر قسم کی خیر و بلائی سے محروم، اور بد نصیب ہی اس کی خیر سے محروم ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس آخری عشرے میں اللہ تعالیٰ سے خیر مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ محنت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ یہ تھکاوٹ چند دن کی، بعد میں پھر نیند پوری ہو جائے گی، نفع تو ملے گا۔ 83 سال 4 ماہ کی عبادت سے افضل عبادت، جب ہم بدنی عبادت، جسمانی قولی عبادت، قرآن کی تلاوت، دعا، ذکر، مالی عبادت، صدقہ کیجئے اس رات میں جتنا ممکن ہو سکے، تھوڑا ہی کیجئے، 100 فیصد، روپہ، نصف، دینار، جتنی توفیق ہے لازمی صدقہ کریں۔ اللہ رب العالمین کو کثرت نہیں، تمہارے دل کا اخلاص چاہیے کہ تو نے اس رات کو اللہ رب العالمین کی جو عبادت کی ہے وہ کس لیے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم حضرات، یاد دہانی کے طور پر ابھی وقت ہے، اگلا جمعہ بھی انشاءاللہ ابھی رمضان میں آئے گا، پھر یاد کرائیں گے صدقۃ الفطر۔ یہ نہ بھولیے گا کیونکہ یہ فرض ہے۔ اللہ رب العالمین نے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت پر اس کو فرض کیا تھا۔ اس کے دو فائدے بیان کیے تھے کہ تمہارے رمضان کے روزوں کے اندر جو کمی اور کوتاہی واقع ہوئی ہے اس کو پورا کر دیتے ہیں، اور دوسرا جو مساکین ہیں ان کو اپنی عید کی خوشی میں شامل کرنے کے لیے۔ یہ دو باتیں اس صدقۃ الفطر کا مقصد ہیں، تو اس لیے عام صدقہ تو اس آخری عشر میں لازمی کریں، لیکن عید سے پہلے جو اس کا اصل ٹائم ہے وہ تو یہی ہے کہ عید کی نماز سے پہلے لیکن حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے ایک دو دن پہلے ادا کرنا بھی اس کو قرار دیا ہے، تاکہ اگر کسی نے بھول بھی سکتا ہے، ایک دو دن بعد میں یاد ہی نہ رہے تو وہ دے سکتا ہے۔ یہ اس کا باقاعدہ کہ کتنا ہے وہ اگلے جمعے میں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ بہرحال یہ صدقۃ الفطر، اس کو نہیں بھولنا۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو کتاب و سنت کے مطابق اس آخری عشر میں خوب محنت کر کے اپنا وقت گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما تحب وترضى۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات۔ اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك۔ اللهم اغفر لهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي، لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك۔ اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين۔ اللهم عليك باليهود ومن عاونهم فانهم لا يعجزونك۔ اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا۔ اللهم انصر اخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وغزة وفي كل مكان۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم امنا في اوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔